السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى. یہ دعا بھی بہت پیاری ہے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں اور جن سے آپ محبت کرتے ہوں. اگر یہ ہم سجدے میں پڑھنے لگ جائیں نا دعا، بہت پیاری دعا ہے، کیونکہ پھر اس سے وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں اور شر کے کام جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ خیر کی چابی بن جاتا ہے اور شر کا تالا بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرنی چاہیے جو جامع ہوں، کمپریہنسو ہوں. چھوٹی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا تھا نا خاصا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بات کرتے تھے، تھوڑے الفاظ ہوتے تھے لیکن ان میں معنی بہت بڑا ہوتا تھا. تو مسنون دعاؤں میں ایسے ہی ہے کہ آپ چھوٹی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت سمندر چھپا ہوتا ہے اور بہت ساری خیر ملتی ہے ہم کو. ٹھیک، اچھا جی، اب ہم اپنا غنا کا چیپٹر پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ غنا کس کو کہتے ہیں. یعنی جو اتنا امیر ہو، اتنا مالدار ہو. ایک اس میں دولت مندی کا ورڈ تھا، یعنی میننگ تھا، اور ایک بے نیازی کا، کہ اتنا دولت مند ہو انسان کہ وہ بے نیاز ہو جائے، وہ بے پرواہ ہو جائے، کوئی چیز اس کو یعنی امپریس نہ کرے. تو کچھ آیات ہم نے پڑھی تھی اور پچھلی دفعہ یہ آیت میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کی تھی جو لاسٹ تھی، کہ یہ جو تھی نا والذین اذا انفقوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، سورۃ الفرقان کی آیت. کہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے، غنا کے چیپٹر سے؟ تو دیکھیں کہ جو بندہ بہت زیادہ اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، وہ غریب نہیں ہوتا. یعنی اس کے پاس پیسہ رہتا ہے اور وہ مالدار رہتا ہے. اور جو بخیلی نہیں کرتا اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا. یعنی وہ ایسا رہتا ہے کہ غنی بندے کا جس کا آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ وہی ہو سکتا ہے جو نہ بخل کرے اور نہ اسراف کرے. وہی بندہ جو ہے وہ غنی رہ سکتا ہے، کیونکہ اگر بخل کرے گا تو بھی وہ غنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پرواہ کر رہا ہے اپنے پیسے کی. غنی تو وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ دل کا امیر ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دینے کے وقت میں وہ دیتا ہے لیکن پھر اتنا بھی نہیں دیتا کہ خود فقیر ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا دین اتنا بیلنسڈ ہے اور اتنا خوبصورت ہے، یعنی جب آپ سوچنے لگتے ہیں نا کہ کہیں پر بھی آپ کو ایکسٹریم میں نہیں جانے دیتا. جیسے وہ تھی نا آیت اس کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، اس میں سے جو تم محبت کرتے ہو اس میں سے خرچ کرو. پورے کا پورا خرچ کرنے کو لیے نہیں کہا. اب دیکھیں کہ صحابہ میں سے جو ایک صحابی حضرت عمرو بن العاص تھے کہ کون، تو انہوں نے جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں وقف کر دوں، اپنا پیسہ دے دوں، صدقہ کر دوں اور تھوڑا بہت اس کے لیے چھوڑ دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ نہیں نہیں نہیں. وہ کہتے پورا نہیں، آدھا نہیں، اس سے کم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور ان کو بتایا کہ پیچھے والوں کو دے کر جاؤ. تو اٹس اے بیلنسڈ ریلیجن، اٹس ویری بیوٹیفل. دا کانسیپٹ از سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ دولت مند ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کپڑے، گاڑی، گھر، یعنی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ دولت مند کون ہے یہ چیزیں دیکھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اصل دولت مندی وہ ہوتی ہے جو نفس کی دولت مندی ہوتی ہے، جو اندر سے انسان کو بے پرواہ کر دیتی ہے، اس کا اندر لالچی نہیں رہتا. اور یہ پیمانہ جو ہے نا فرق ہے.
دنیا کے پیمانوں سے. دنیا میں ہم دولت مندی کسی اور کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک اور پرسپیکٹو دے رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دنیاوی مال اسباب کی خواہش ہوتی ہے. کون ہے جو شاپنگ کو نہیں پسند کرتا؟ ہر بندہ شاپنگ کے لیے دوڑا بھاگا چلا جاتا ہے، اور اس کو کچھ نہ بھی لینا ہونا تو وہ کہتے چلو چلتے ہیں، دیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ تو لے ہی لیں گے. اور اگر وہی کوئی کہے نا کہ کلاس ہے پڑھنا پڑھانا ہے، تو کہتے ہیں یہ اگلی دفعہ چلی جاؤں گی، اگلی دفعہ چلی جاؤں گی. یعنی اس کی ویسی لالچ نہیں ہوتی. دین ایمان سوچ سمجھ غور فکر کی پڑھائی کی اتنی لالچ نہیں ہوتی جتنی دنیا کے سامان کی لالچ ہوتی ہے. تو اور دلچسپی بھی بڑی محدود ہوتی ہے. انسان کو سر پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو انسان بھاگتا ہے ایسی جگہوں پہ، اور پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح بھاگتا ہے دوسری طرف، دنیا کی طرف. تو سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کچھ تو مل جائے، ہے نا؟ اور بہت سا غیر ضروری سامان ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں. تو انسان کی مال کی لالچ، چیزوں کی لالچ جو ہے وہ ختم ہو کر نہیں دیتی، حالانکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی امیری عطا فرما دے، دل کا غنا دے دے ہم کو. دل اندر سے اتنا بھرا ہوا ہو کہ جیسے انسان ہوتا نا، آپ نے کھانا بہت کھا لیا، کھانا کھایا ہوا اور کوئی آپ کے سامنے کو بہت ہی مزیدار چیز رکھتا ہے، ادھر سے بھی کوئی ڈش آ رہی ہے، ادھر سے بھی کوئی ڈش آ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو سی، مجھے دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا، ہے نا؟ اس سے اپنے آپ کو وہ کریں، ریلیٹ کریں کہ آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا امیر کر دے، ایسا بھر دے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ کہیں آئی ڈونٹ ایون کیئر، مجھے زیادہ چیزوں کی لالچ نہیں ہے. اب ذرا اس وقت آپ بیٹھے ہوئے نا جدھر جدھر، اپنے آس پاس ذرا دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیاوی چیزیں کتنی زیادہ ہیں، بہت ہیں، ڈیکوریشن کتنی ہے، اور پھر بھی دل کا کیا حال ہے. ابھی اور بھی، یعنی انسان کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اکٹھا کرنے کا شوق، پھر اس کو بدلنے کا شوق. پردے، صوفے، چادریں، یعنی بیڈ سیٹ ہیں، پھر اب لے لیے، اب اس کو بدلنے کا شوق، اور پھر لیٹسٹ ماڈل کی چیز لینا، اس سے بھی بہتر. استاذہ اس دن ہم کو بتا رہی تھی کہ جب کوئی چیز آپ کے ساتھ ٹھک جائے، آپ کے ساتھ چل رہی ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ دے رہی ہو، تو اس کو بدلے نا، کیونکہ اس کے بدلنے پر آپ کا ٹائم لگے گا اور ٹائم ویسٹ ہوگا. اور اگر کچھ ایسی چیز ہے، اگر گھر بھرا ہوا چیزوں سے اور دل میں ابھی بھی اتنی حسرتیں پڑی ہیں، تو سمجھ لیں کہ دل فقیر ہی ہے. اور یہ رکنے والی بیماری نہیں ہے، یہ چلتی رہتی ہے، یہ کنٹینیو کرتی ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ تمہارے اوپر میں کس چیز سے ڈرتا ہوں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تم پر زمین کی جو ہے کھول دے گا برکتیں، زمین کی وہ چیزیں کھول دے گا، آسائشیں اور آرائشیں، دنیا کی رونق. اور اب ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے پیسہ لگا سکتے ہیں، ہر چیز کے لیے پیسہ لگا سکتے ہیں. یعنی چیزیں خریدنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تعامل نہیں ہوتا، کوئی ہم رکتے نہیں، لیکن دین کے بارے میں غور فکر نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ جب صدقہ دینا ہوتا ہے یا کوئی بتاتا ہے کہ یہ اسکول ہے، یہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پر، اس وقت دیتے وقت ہمارا دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ سچی سچی میں سچ کہہ رہی ہوں. یا قرآن کی تعلیم کے لیے جب فیس ہوتی ہے کسی ٹیچر کی، اس کو سامنے رکھیں اور پھر ایک وقت میں دیکھیں کہ جب آپ نے گھر کی کوئی چیز خریدتی ہوں، آپ کا کسی ڈیکوریشن پیس پہ دل آ گیا، آپ نے کسی گھر میں پیسے پردے دیکھ لیے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے، اس پر خرچ کرتے ہوئے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن دین ایمان
یا کسی کی تعلیم کے اوپر پیسے خرچتے وقت دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ جہاں پر حقیقی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر دل بے تحاشا خرچ کر دیتا ہے، اور جہاں پر سچی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہمارا دل نہیں کھلتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہماری غلام بنائی تھی، ٹھیک ہے نا، خادم بنائی تھی. یعنی ہر چیز ہمیں سرو کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے. ہمارا گھر، ہمارے کپڑے، ساری ضرورت کی چیزیں ہماری خدمت کے لیے، ہمیں سرو کرنے کے لیے بنی ہے. لیکن اگر ہم ضرورت سے بڑھ کر ان چیزوں کو لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے خادم بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے آقا بن جاتے ہیں. ویسے تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خادم اور ہم ان کے آقا، لیکن جب ہم ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور ان کی لالچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہمارے آقا بن جاتے ہیں اور ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں. اب ہم ان کو سنبھالیں، ان کو جھاڑیں پونچھیں، ان کی سیٹنگ چینج کریں، استغفر اللہ. اور جن کے گھر بہت زیادہ بھرے ہوتے ہیں نا چیزوں سے، ان کی عبادت میں ایک سوئی نہیں آتی. دیواریں ہیں تو وہ بھری ہوئی ہیں، کمرے ہیں تو ٹیبل میں نے دیکھا ہے کہ سینٹر ٹیبل کس لیے ہوتا ہے؟ کوئی چائے کا کپ رکھنا ہو، کوئی چیز رکھنی ہو، اس کے اوپر اتنے ڈیکوریشن پیس، اتنے زیادہ کرسٹل کی چیزیں اور موم بتیاں اور یہ اور وہ، اتنا کچھ رکھا ہوتا ہے کہ آپ کے گلاس رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی. وہ انہوں نے سجاوٹ کی چیز بنا لی ہے. تو یعنی کس چیز کی قیمت پر کیا چیز ہم لے رہے ہیں؟ یعنی آخرت کو بیچ کے اور دنیا لے رہے ہیں. اور ویسے بھی جتنا سامان گھر میں بھرتا جاتا ہے اتنا دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے. غنا جو ہے نا، غنا غائب ہو جاتا ہے، فقیری سیٹل ہو جاتی ہے دل کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور سوچیں کہ ہاں دنیا کی ضرورت ہے لیکن کتنی، یعنی ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم کیا کر لیں گے، کتنا ایک وہ جو ہے نا وہ ہم کو سکون دیں گے، اطمینان دیں گے. تو دل کا غنا جس کو چاہیے، غنا نفس جس کو چاہیے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل جو غنا ہے وہ تو نفس کا غنا، تو پھر اس کو چاہیے کہ قناعت کرے. تھوڑی چیز پہ اگر ایک چیز کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے تو دو تین چیزیں اکٹھی نہ کرے، اور اگر اکٹھی ہو گئی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو اپنے سے جدا کرے. جتنی تھوڑی چیزیں ہوں گی اتنا دماغ خالی ہوگا، اتنا دل غنا سے بھرے گا، اتنا ٹائم ہوگا انسان کے پاس اچھی سوچ کے لیے، اچھے کاموں کے لیے. آج کی حدیث بھی بہت مزے کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اوکے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو ہم نے حدیث کون سی پڑھی ہے؟ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جو حدیث قدسی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا قدوس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو حدیث قدسی. حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ مفہوم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ، ٹھیک ہے نا. لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت کریں اپنے الفاظ میں، کہ ان اللہ تعالیٰ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یبن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، تفرغ، فارغ ہو جا، لعبادتی، میری عبادت کے لیے، املا صدرک غنن، میں بھر دوں گا تیرے سینے کو بے فکری سے، غنا سے، وَأَسُدَّ، اور میں دور کر دوں گا. صد کیا ہوتا ہے؟ روکنا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا سد باب کر دے، یہ وہی والا ورڈ ہے. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ،
اور میں دور کر دوں گا یا روک دوں گا تیرے فقر کو، تیری محتاجی کو۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ، میں بھر دوں گا، یدئی کا، تیرے دونوں ہاتھوں کو، شغلاً، مصروفیت سے، ولم اسدا، اور نہیں دور ہو، میں دور کروں گا، فقرک، تیری فقیری کو، تیری محتاجی کو۔ اچھا جی، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو دو کام ہم کو دیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں عبادت کرتی ہوں اور آسمان سے میرے لیے خوان بھی اتر آئیں گے، پکا پکایا کھانا بھی آ جائے گا، گھر میں پیسے بھی آ جائیں گے۔ نہیں، اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہم نے اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا، وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو وہ ہمارا پرپز آف لائف ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ بیلنسڈ لائف۔ یو شوڈ نو ہاؤ مچ ٹائم ٹو گیو ٹو ایچ آف دیز تھنگس، کتنا ٹائم ڈیزرو کرتا ہے ہر ٹاسک، ٹھیک ہے نا، کہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو پھر عبادت کے لیے ہم کو چاکو چوبند ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دن کا کتنا حصہ میں اپنی ضروریات کے لیے وقف کر سکتی ہوں، آرام کے لیے بھی ضروری ہے، آرام بھی کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور عبادت کے وقت میں عبادت کریں۔ تفرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کر آپ مسجد میں بیٹھ جائیں یا اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں اور دنیا کا کوئی کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے، اذان کا وقت ہو، تو پھر ایک دم بریک لگا دے دنیا کے کاموں کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور خشوع کے ساتھ، یعنی پھر اس وقت جب عبادت ہو تو پھر آپ کا فوکس ایسا ہو کہ دیکھنے والا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں محبت دنیا کی بھری ہو اور آپ کی نماز میں خشوع ہو جائے۔ جس کا دل غنی ہوتا ہے نا وہی خشوع کر سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں، ایک جینوئن قسم کا انالیسس کرنا ہے، ایک یو ہیو ٹو بی ٹروتھ فل ٹو یور سیلف کہ یو نو ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کس جگہ پر کھڑی ہوں، کیا کتنا محبت ہے دنیا کی، ٹھیک ہے نا۔ سوچیں کتنی دنیا کی محبت ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور اگر دنیا کی محبت زیادہ ہے تو پھر سچ بولیں گے تو پھر اس کو دل میں سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان جھوٹ بولے گا اپنے ساتھی کہ نہیں 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 میں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن جب کام کا وقت آئے، جب عبادت کا وقت آئے، قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے، پورا دن اس کو پش کرتے 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 رات تک لے کے جانا، اور پھر رات کو کہنا کل پڑھوں گی انشاءاللہ۔ نماز کا وقت آیا اور ساری دنیا جہان کے کام ہو گئے، نماز میں سستی سستی سستی، اور جب آخری وقت آیا تو ٹکرے مار کے تو بندہ بیٹھ جائے، اور اگر پڑھے بھی تو اتنی جلدی جلدی پڑھے کہ نہ معنی کے اوپر غور ہے، نہ رکوع اور سجدے پورے ہو رہے ہیں، نہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، نہ بازو ڈھکے ہوئے ہیں، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یعنی کوئی اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں، کوئی دھیان نہیں، کوئی سیریسنس نہیں، لائٹلی اس کو لیا، لیکن دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہت سیریسلی لیا۔ ہم کہتے ہیں نا، کچھ عورتیں کہتی ہیں ہم بس ہم تو ایک تنکا بھی گرا ہو تو بس مجھے تو بے چینی لگ جاتی ہے، تو جب تنکا وہ اٹھاتی ہوں تو مجھے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ دنیا کے تنکوں کی اتنی فکر اور نماز کے بیچ میں ذرا بھی فوکس نہیں۔ نماز میں بھی ایسا ہی فوکس ہونا چاہیے نا کہ اگر اس میں ایک بھی دنیا کی خیال آ گیا تو بس میری تو نماز میں مجھے بے چینی لگ جائے گی کہ یہ آیا تو آیا کیوں۔ ایسا یعنی نماز کے لیے بھی ایسا فوکس رکھے نا۔ تو
یہ جو فراغت ہے نا، یعنی جس وقت آپ عبادت کر رہے ہو تو پھر آپ عبادت ہی کریں، آپ فوکس ہو جائیں، آپ سمجھیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کل شیخ نے بڑے مزے کی بات بتائی، سورۃ الفاتحہ کرا رہے ہیں المغرب کے شیخ، تو وہ بتا رہے تھے خطبے میں کہ کہنے لگے کہ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ کی ہر نماز میں اس کو لازم رکھا ہے، آپ باقی صورتیں بدل بدل کے پڑھتے ہیں، بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن اس صورت کو آپ اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے، جس کی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہوتی وہ اس کی رکعت ہی نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جس وقت بھی کسی بڑے انسان کے سامنے جانے کی بات ہوتی ہے، اپنے پروفیسر کے سامنے، اپنے باس کے سامنے، کسی بڑی شخصیت، کوئی دنیا کا بادشاہ ہے، کوئی دنیا کا لیڈر ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں آپ کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، آپ کو ایک قسم کی انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے، ایک قسم کی ٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دل کانپ نہ جائے، ڈر نہ جائے کہ یا اللہ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ میرے دل کے اندر کیسی فیلنگ ہونی چاہیے، کیسے بندے کو ٹینشن چڑھ جائے، کیسے انزائٹی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دم کیا کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، کام ڈاؤن۔ یہ کس رب کے سامنے تم کھڑے ہو؟ ہے تو بہت عظیم ذات، لیکن اس کی انٹروڈکشن پہلی کیا ہے؟ وہ بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، تو ایک دم دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک دم دل کو سکون آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ تیری شان کیا ہے؟ یعنی دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اوق کو محسوس کریں، ان سے ڈرے، ان سے خوف کھائیں، اور یہاں پر رب العالمین ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، میرا رحم جو ہے، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہوں۔ تو یعنی کس طریقے سے عبادت کے اندر آپ فارغ ہو کے عبادت کے اندر انٹر ہو، اب دنیا کے جھنجٹوں سے، دنیا کی سوچوں سے فارغ ہو کر عبادت میں انٹر ہو، تو یو آر گوئنگ ٹو فیل سو مچ پیس that are you will start enjoying the sweetness of ایمان، یعنی میٹھا کتنا اچھا لگتا ہے، اور جو ایمان کی مٹھاس ہے نا، وہ یعنی نماز کے اندر اگر آپ سوچ کے نماز کو پڑھ رہے ہیں نا، آپ الفاظ پہ غور کر رہے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب میری خواہشوں سے، میری تکلیفوں سے، میری چاہتوں سے، اس کی ذات بہت بلند ہے، وہ میری ساری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، وہ میری ساری چاہتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، کوئی چیز اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ اکبر کر کے ایک سٹیپ آپ چینج کرتے ہیں، پھر آپ اللہ اکبر کر کے دوسرا، یعنی اگر ہم سوچنے لگ جائیں، اگر ہم سوچنے لگ جائیں تو ہماری نماز ہی ہماری عبادت کی بہترین بہترین عبادت ہو جائے۔ ویسے بھی عبادت آپ دیکھیں، ریچولز کے علاوہ ساری زندگی ہماری عبادت ہوتی ہے، ہمارے آگے کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں، کون کون سے چوائسیز آتی ہیں ہمارے سامنے ٹرے کے بیچ میں، یس نو یس نو یس نو، دنیا آخرت دنیا آخرت دنیا آخرت، دنیا یا اللہ دنیا یا اللہ، اور ہم ان میں سے چوائسیز کر رہے ہوتے ہیں پورا دن۔ تو حلال کی دیر جو ہے وہ ہم کو مجبور نہ کر دے کہ ہم حرام کو اختیار کر لیں اور عبادت کی نفی کر دیں۔ عبادت تو یہی ہے، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا، جیسے ہی۔ اور عجیب یہ بات ہے، آج ہی میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ ساری دنیا، اگر آپ ایک بیٹھ کے ذرا سا دھیان کریں جس طریقے سے اس وقت معاشرے اور ملکوں کا حال ہے، ماں باپ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پیسے کے پیچھے، پیسہ 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 ارن کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پیسہ ارن کرنے کے لیے، اور پتہ ہے کس سے بھاگ رہے ہیں؟ جس کے پاس سارے سارے خزانے ہیں،
اس سے بھاگ کے جو مالک الملیک ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، اس سے بھاگ کے اور خزانوں کو لینے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. ذرا ذرا غور کریں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مالک الملیک کی طرف بھاگیں کہ اللہ آپ سارے خزانوں کے مالک ہیں، آپ مجھے صحت بھی دے دیں، آپ مجھے دولت بھی دے دیں، آپ مجھے سکون بھی دے دیں. اور اللہ سے بھاگ کے یہ ساری چیزیں کہاں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو سب کے سب لوگ فقیر ہیں. What are you going to get from those people? ان لوگوں سے کیا کسی سے صحت مل سکتی ہے؟ کوئی کتنے بھی ڈاکٹر پیسے لے لے صحت نہیں دے سکتا. صحت اللہ دیتا ہے. کتنے بھی بھاگ لیں اور دولت کو ارن کرنے کی کوشش کریں تو کہیں سے اب دیکھیں کتنے زیادہ کاروبار بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں. پرفیکٹ پرفیکٹ جگہ پہ دکان ہے، پرفیکٹ مال رکھا ہوا ہے، پرفیکٹ صفائی ہے، کسٹمرز نہیں آتے. تو یعنی کس کے پاس ہے یہ ساری دولتیں، کس کے پاس ہے یہ سارے خزانے؟ جس کے پاس ہے اسی سے مانگیں. تو پھر کیا ہوگا جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جینوئنلی اور ٹرولی اور یعنی تڑپ کے اس کی عبادت کے لیے فارغ ہو کے آرام سے اس سے بات کریں. سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا، دل کو سکون سے بھر دے گا، دل کو امیر کر دے گا. اتنا دے دے گا کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اور آپ کی وہ فقیری جس چیز میں بھی فقیری ہے، یہ عقل مندی میں فقیری ہے، یعنی there might be so many things in which we can be poor. یعنی اخلاق کی غریبی ہو سکتی ہے، مال کی غریبی ہو سکتی ہے، صحت کی غریبی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزوں میں غریبی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سب غریبی کو دور کر کے امیری میں تبدیل کرنے والا ہے. وہ ہم کو بے پرواہ کر دے گا. اتنا دے دے گا کہ ہم بے پرواہ ہو جائیں گے. لیکن دنیا کے جمیلے یعنی بہت سارے لوگ نا منیمم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آتا ہے نا تو منیمم پہ کرتے ہیں، تسلی کر لیتے ہیں. کم سے کم ہی کرے، پڑھ لیے جی، فرض پڑھ لیے نا. اور وہ فرض بھی کیسے پڑھے؟ ذرا سوچے وہ فرض بھی کیسے پڑھے. بڑی شان سے بتاتے ہیں جی پڑھ لیے نماز، چلے شکر کریں کہ پڑھی ہے. آپ خود ہی شکر کریں بھائی اپنی نماز کا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز جو آپ نے صرف فرض پڑھے، آپ نے موقدہ سنتے بھی چھوڑی، اور پھر آپ نے جو فرض پڑھے ہیں وہ کس حالت میں پڑھے ہیں، کس سوچ کے ساتھ پڑھے ہیں، کتنی جلدی پڑھے ہیں، کتنی ایموشن لیس نماز پڑھی ہے. یعنی دنیا میں تو آپ کو ہر وقت فل ایموشن چاہیے ہوتا ہے، فل توجہ چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. بھی کوئی آپ کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں اٹس اوکے ویل ٹاک لیٹر، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ بیکاز یو آر ناٹ انٹو اٹ. آپ بات سن نہیں رہے، میری طرف دیکھ نہیں رہے، میری بات کو دھیان سے نہیں سن رہے. ہر چیز میں ہمیں فوکس چاہیے، فل اٹینشن چاہیے. بٹ when it comes to the عبادہ of اللہ سبحانہ و تعالی، منیمم 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 اور تھوڑا کر دو، اور تھوڑا کر دو، اور تھوڑا کر دو. ٹائم بھی تھوڑا ہو جائے، توجہ بھی تھوڑی ہو جائے، اور بے فکری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز تو سب سے زیادہ فکر، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور یہ نماز ہمیں اس قدر برکتیں اور رحمتیں دیتی ہے. میں کہتی ہوں اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا کہ ہماری ساری مشکلوں اور پریشانیوں کا حل اس کے اندر ہے، ساری مشکلوں جسٹ امیجن، کوئی بھی مشکل آپ دل میں سوچ لیں، ان سب کا حل اس کے اندر ہے. نماز اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لاتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں، سکون آتا ہے. اور اگر ہم نے، اور اس وقت کیوں اتنے زیادہ فقیری آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر؟ کیونکہ نماز کے بیچ میں ذوق اور شوق اس طرح نہیں رہا. یعنی میجورٹی سے یہ چیز چھن گئی ہے. لوگ نماز نہیں پڑھتے، کوئی فکر ہی نہیں کرتے.
یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار دیم. اور کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں. کب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا؟ ہم سب لائن میں لگے ہوئے ہیں, ہم نے آگے جانا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو لائن میں آگے ہے, جس کی ایج بڑی ہے, وہ پہلے جائے گا یا پیچھے والا پہلے جائے گا. ہمیں کچھ نہیں پتا کسی کو بھی. لیکن اس کے باوجود یعنی جس دنیا نے اس زمین کے اوپر ہی رہ جانا ہے اور ہم نے نیچے جانا ہے, اس دنیا کے لیے جس نے پیچھے رہ جانا ہے, جس نے بے وفائی کرنی ہے, اس کے لیے ہم اتنی فکریں کرتے ہیں صبح سے رات تک. لیکن جس چیز نے ہمارے ساتھ زمین کے اندر جانا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں, میم اس کی کوئی میں جی. بس ایک چیز شیئر کرنا چاہی تھی. میں سن رہی تھی ایک اسکالر کو, وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم بہت زیادہ حرام کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں نا, تو پھر نیکی کی توفیق ہی چھن جاتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا, میری تو وہ اندر وہ آ ہی نہیں رہا, اس طرح سے احساس ہی نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا کی محبت فیل نہیں ہو رہی. تو پھر اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ بھی دیکھو کہ آپ کے لائف میں کوئی ایسا حرام کام تو نہیں ہو رہا, کیونکہ پھر وہ ظاہر ہے گناہ کا ایک ہوگا امپیکٹ آپ کے دل پہ, کہ آپ کا پھر دل نہیں لگے گا نماز میں یا تلاوت میں, کسی بھی نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے کہ یعنی الٹ جاتا ہے نا آپ کا, سوچ جو ہوتی ہے پلٹ جاتی ہے. اور آپ کو جیسے یہ دعا ہم مانگتے ہیں نا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, تو حق نہیں لگتا, حق باطل لگنے لگ جاتا ہے. پھر کوشچن کرنے لگتے ہیں 5 وقت نماز کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے دن میں, ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں رکھتی. ایسا پلٹ جاتا ہے دماغ, اس کی حکمتیں, وہ محبت اللہ تعالیٰ کی, وہ سمجھنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد اور کتنی محبت ہمیں آتی ہے اس ملاقات سے. اور یہ ملاقات کتنی خوبصورت ملاقات ہے. دنیا میں اگر آپ ہمیں محبوب کا اپنا سے ملاقات کا موقع ملے تو ہم کیسے بھاگتے ہیں, جس سے بھی پیار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار ہمارا ڈیفینیٹلی کیوں اتنا نہیں سوچنا چاہیے. بالکل کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو محبت مانگنی چاہیے دل سے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں وہ فیل ہو رہا جو دوسروں کو فیل ہو رہا ہے, میری نماز میں وہ چیز کیوں نہیں آ رہی جو دوسروں کی نماز میں آ رہی ہے, اللہ مجھے بھی دے دے, مجھے بھی دے دے وہ. اور ساتھ میں یہ کہ اپنے یہ بھی خیال کریں کہ کون سا, یا کوئی رزق جو حلال ہے وہ کھا رہے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے اس کے بیچ میں, یا کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے عبادت کا شوق چلا گیا ہے, دل کے اندر سے وہ ارج چلی گئی ہے. کہ وہ جیسے وہ کسی نے سنایا تھا واٹس ایپ کے اوپر بتا رہے تھے کہ کسی بندے نے کہا, ینگ بندے نے آ کے شیخ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کہتے ہو کہ جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے یہ چیز چھن جاتی ہے, وہ چیز, میرے سے تو کچھ بھی نہیں چھنا, میرے پاس تو ساری نعمتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لاسٹ ٹائم تم نے دعا کب کی تھی, تم نے لاسٹ ٹائم سجدہ کب کیا تھا, تو وہ بتا رہا کہ بہت زمانہ گزر گیا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت تم سے چھین لی. یہ دنیا کی نعمت تو کافر مشرک کو بھی ملی ہوئی ہے. یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے, تو جانوروں کی سطح پہ تو زندگی نہیں نا گزارتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تم سے نعمت ہی چھین لی ہے کہ وہ جو محبت کے ساتھ جو انسان سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سو دل کا سکون, اطمینان دنیا کی محبت سے غائب ہو جاتا ہے اور خوف اور اندیشے گھیر لیتے ہیں. یہ پکی بات. جب آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ ہر وقت ایک ڈر اور خوف میں بزی رہتے ہیں, اور آپ کو اندیشے لگے رہتے ہیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ چیز نہ چھن جائے. آپ دیکھیں کہ جو بزنس ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز ویٹ کر سکتی ہے, ہمارا پارٹنر چلا جائے گا, اس کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس نے انویسٹ کرنا ہے ہمارے میں, تو وہ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں لگے رہتے لگے رہتے ہیں. اب یقین کرے وہ میٹنگ فیل ہو جاتی ہے, وہ بندہ ہی نہیں آپ کا پارٹنر بنتا, وہ ٹائم بھی چلا گیا, عبادت کا ٹائم بھی چلا گیا, اور بندہ بھی ہاتھ نہیں آیا. تو جو دنیا کی محبت میں بہت زیادہ اندر ڈیپ چلا جاتا ہے نا, اس کو دل کا سکون بھی نہیں رہتا,
اطمینان بھی نہیں رہتا، اور ہر وقت خوف اور اندیشے اس کے دل میں بیٹھے رہتے ہیں، نہ دنیا ملی نہ آخرت، اور پریشانی مسلسل. اور یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو کیا ہوگا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تمہارے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا. doing a lot, busy in doing extra things, but وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن میں تمہارے ہاتھ کے تمہارے فقر کو نہیں روکوں گا. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیری، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیری. سبحان اللہ سبحان اللہ، استغفر اللہ العظیم. اچھا، یہ جو ہے نا کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بندہ جنت سے دور ہوگا تو کس چیز کے قریب ہوگا، دوزخ کے قریب ہوگا نا. جب آخرت کے سوچ سے دور ہوگا تو ظاہر ہے دنیا کی فکر لگے گی نا. یعنی دو کنارے سمجھ لیں، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت. آپ ایک کنارے کے قریب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرا کنارہ آپ سے دور ہوگا. ٹھیک ہے نا، اگر آپ آخرت کی محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف جائیں گے تو دنیا کی محبت میں آپ کو گھاٹا پڑے گا. اور اگر آپ دنیا کی محبت میں کی طرف بہت زیادہ جائیں گے تو اللہ کی محبت کم ہوگی. ٹھیک ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ پالے. یعنی یہ آپ کو تسلی رہنی چاہیے کہ آپ کا رزق کوئی اور دوسرا نہیں لے سکتا. کیونکہ اگر ہم کو اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ نہیں میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، اور سے اور کما لوں، اور سے اور کما لوں، ملنا آپ کو وہی ہے جو آپ کا لکھا ہوا ہے. تھوڑی کوشش کے ساتھ عبادت میں آپ اپنا پورا ٹائم لگائیں، اور آپ جو بھی کوشش کریں گے اس کے تھرو آپ کو وہ چیز مل جانی ہے جو لکھی ہوئی ہے آپ کی، وہ آپ ہی کی پاکٹ میں آنی ہے، آپ ہی کے منہ میں جانی ہے. کوئی دوسرا آپ کے رزق کو نہیں کھا سکے گا، نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب، تو اپنے جو بھی مانگو اس میں خوبصورتی پیدا کرو. استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان عامات من کل عین لام. تو جو کچھ بھی مانگو اس میں خوبصورتی پیدا کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے وقت عاجزی اختیار کریں، حلال چیزیں مانگیں، اور رزق میں آنے، رزق کچھ بھی ہو سکتا ہے. رزق کچھ بھی، آپ کی صحت کا رزق ہو سکتا ہے، آپ کے پیسے کا رزق ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی بھی چیز جو بھی آپ سوچتے ہیں جس کو رزق، اس وہ رزق کے آنے میں اگر دیر ہو جائے تو معصیت کی طرف راغب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے نہ اختیار کرنے لگ جاؤ. کیونکہ جنت صرف اطاعت سے ہی ملے گی، اللہ کی بات ماننے سے ہی ملے گی. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان انسان کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے فیصلوں پر راضی بھی ہونا ہوتا ہے. رضیت باللہ، ہم ہر روز کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. رضیت باللہ ربا کہ اللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے فیصلوں پر میں راضی ہوں، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس پہ میری رضامندی ہے. جب آپ مطمئن ہوں گے تبھی آپ کے دل میں غنا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. پہنچنا تو سب نے ایک ہی جگہ پہ ہے، غلط راستہ نہیں اختیار کرنا. تو جیسے یہ میں کہہ رہی تھی کہ چاشت کی نماز ہوتی ہے، اشراق کی نماز ہوتی ہے، تو 2 رکعت نماز، سارے جوڑوں کا صدقہ. کتنے منٹ لگ جاتے ہیں؟ 1 منٹ، 2 منٹ، کتنے منٹ لگ جاتے ہیں اس نماز کو. یعنی اتنی بڑی یہ چیز ہے، کفایت کرنے والی نماز ہے، اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. ہمیں سب کچھ ادھر ادھر سے آوازیں آتی رہتی ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا یقین نہیں ہے اس اجر اور ثواب کا؟ ہونا چاہیے نا. تو تھوڑا سا وقت نکالے، تھوڑا سا وقت نکالے. کوئی بھی ٹائم کی پاکٹ نکلتی ہے، اس میں قرآن کو پکڑ کے لیں. کچھ سننے کا وقت، اگر فارغ وقت ہے تو کوئی لیکچر سن لیں، کوئی ایکسپلینیشن سن لیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے نام سن لیں،
کوئی اپنے آپ کو یہ عادت ڈالیں کہ آپ نے جس وقت آپ کو وقت ملے آپ بھاگیں اللہ کی طرف، یعنی دنیا کا کام کر کے بھاگیں اللہ کی طرف. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کانوں کو نا آپ ٹیسٹ ڈیولپ کریں نا، ٹیسٹ نہیں ڈیولپ کرتے ہم. جیسے دنیا کی چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے تب جا کے وہ چیز اچھی لگتی ہے. بچوں کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں، آپ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ چیز جو ان کی فائدے کی ہے وہ ان کو اچھی لگنے لگ جائے. اسی طرح کانوں کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کو سننے کی عادت ہوتی ہے، گانے سننے کی عادت ہوتی ہے، کبھی کچھ ڈرامے شرامے سب کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں، فلمیں ڈرامے سب دیکھ لیتے ہیں، سب سن لیتے ہیں، گھنٹے گھنٹے گزر جائے. لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، کوئی کلاس ہوتی ہے، تو پھر اس وقت ہمارے کان تھک تھک جاتے ہیں. تو کل ہماری وہ کلاس میں علوم القرآن کی نا اس کی تھی، فقہ القلوب کی کلاس میں ہماری باجی بتا رہی تھی کہ ان کے بچے جو تھے وہ گانے سنا کرتے تھے، گاڑی میں بیٹھتے تھے نا تو گانے سننے کی ان کو عادت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ان کو میں ٹھیک نہیں کر سکتی، ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتی، تو پھر میں کیا کروں گی. انہوں نے کیا کہا، اچھا میں ہاف این آور کا اپنی چیز لگاؤں گی، اس کے بعد پھر تم نے جو سننا ہے سن لینا. انہوں نے کہا اس وقت میں نے قرآن لگانا شروع کر دیا وہ ہاف این آور کے. تو بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، آہستہ آہستہ انہوں نے خود سے ہی وہ چھوڑ دی چیز اور کہا کہ آپ یہ لگا دیں، آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ نے قرآن لگانا ہے. ان کا الحمدللہ کہ میرے بچے اب خود بڑے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے، لیکن اس وقت ماں نے جو عقل مندی کے ساتھ ان کو اس چیز کا اوپر لگایا. تو یہ تو ہماری سوچنے کی چیز ہے نا. اگر ماں باپ خود اگنور کر رہے ہیں اور کوئی اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنے میں، قرآن کی سمجھ میں، تو پھر تو یعنی پرابلم کی بات ہے نا. پھر ہم اب آپ دیکھیں کہ سب شغل میں لگے ہوئے ہیں. یہ شغل عربی میں کیا ہوتا ہے، مصروفیت، بزی ہونا، سب بزی ہیں. اور آپ پوچھیں کہ جی آپ، وہ کہتے ٹائم ہی کوئی نہیں، کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا نماز کا، ٹائم ہی نہیں ملا قرآن پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملا کسی کلاس میں جانے کا. بس سارے کہ کب بزی، کب تک ہر دن بزی ہوتے ہیں جی. جب جاب سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم نے گروسری کرنی ہوتی ہے، اور جب گروسری آ جاتی ہے تو اس کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور جب سنبھال لیا تو اس کو پکانا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یو آر گوئنگ ٹو اسٹے بزی. Yes, staying busy all the time. But if you are going to take your time out, سبحان اللہ ہم نے خود دیکھا کہ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، exactly وہی ہماری زندگی کی ترتیب تھی. پورا دن کھانا پکانا، پورا دن کھانے کی سوچ، کھانا کٹھا کرنا، کھانا پکانا، اور برتن دھونا، اور گھر صاف کرنا. یہ تھی ہماری روٹین. دنیا دنیا دنیا. اور جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ یقین کریں کہ وقت میں اتنی برکت آ گئی، اتنی برکت آ گئی کہ وہی دن جس میں پورا دن کھانے کی سوچ ہوتی تھی، اس میں پڑھائی بھی ہو گئی، اس میں تسبیحات بھی ہو گئیں، اس میں ایکسٹرا نوافل بھی ہو گئے، اس میں سب چیزیں فٹ ہو گئیں، سارے کام بھی ہو گئے پورے، گھر بھی صاف ہو گیا، کھانا بھی پک گیا. اور کھانا 1 گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر، یعنی جس نا کوئک پلاننگ، کوئک کوکنگ. اور اگر آپ مسالے بھونتے رہ گئے اور جانے کا ٹائم آ گیا اور عبادت کا ٹائم نہ ہم نے نکالا، تو ہمارے تو ہاتھ بزی رہیں گے. یہ بزنس کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتے، مرتے دم تک دنیا کے بزنس نہیں ختم ہو سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے نا، اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کام کو آسان کر دے گا، آپ کی مددگار پیدا کر دے گا، آپ کو سکون اور اطمینان دے گا، آپ کے دل کو ٹھنڈا رکھے گا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ہوارڈ a lot of things of this دنیا اور the fears of this دنیا. بہت زیادہ نہ اکٹھا کریں. جب آپ بہت زیادہ چیزیں اکٹھے کرتے ہیں تو پھر ان کا خوف لگا رہتا ہے، ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے، گندی نہ ہو جائے، کوئی اس کو لے نہ جائے. ان چیزوں کے ساتھ ان کے غم اور ہم بھی آتے ہیں. جتنے ان ہموں اور غموں کو دور رکھیں گے اپنے سے،
اتنا ہی آپ کے وقت میں برکت ہوگی، اتنا ہی آپ زیادہ نیکی کے کام کر سکیں گے. اور کتنے سارے پیرنٹس کو جیسے میں سنتی ہوں نا، یقین کریں I'm just gonna be very honest with you کہ کتنے سارے پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو ساری جوانی بچے ہیں ان کے بہت ہی پیارے خوبصورت نیک صالح بچے ہیں، لیکن وہ پوری کی پوری جوانی بچوں کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے پیسہ کمانے میں لگا دیتے ہیں، اور یہ سوچ ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں، بچوں کے لیے اور بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پیسہ وہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور پھر رونا دھونا یہ کہ ہائے یہ بچے چلے گئے، ہمارے سے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. یہ جھوٹ ہے کہ بچوں کے لیے ہم اکٹھا کر رہے ہیں، یہ ہمارے دل کی فقیری ہے جس کی وجہ سے ہم اکٹھا کرتے ہیں. اٹس ناٹ فار آور چلڈرن، کیونکہ بچے اپنا رزق لے کر آتے ہیں. آپ اگر ان کے اوپر توجہ، دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ آف آور لائف از آور چلڈرن، اینڈ دے آر ٹوٹلی اگنورڈ بیکاز آف آور what you say، ہم جو انڈلج کرتے ہیں ان کاموں میں پیسہ کمانے صبح دوپہر شام، تو ہم بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری انویسٹمنٹ خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائے، یہ سوچنا ہے. ان کو ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم دیں. ایک ماں جو جب جاب کرتی ہے تو وہ کوالٹی ٹائم نہیں دے سکتی اپنے بچوں کو، یقین کریں، کیونکہ وہ تھکی ہاری جب گھر آتی ہے تو اب ظاہر ہے اس نے کھانا بھی اسی نے پکانا ہے، کپڑے بھی اسی نے دھونے ہیں، اس نے خود ڈبل ذمہ داری اپنے سر پہ لی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ اس کے اوپر زبردستی کی جائے. لیکن آج کل موسٹلی عورتیں کریئر اورینٹڈ ہوتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کریئر ہونا چاہیے، نہیں تو ہم ضائع ہو جائیں گے. اگر وہ گھر کا کام کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہی ہیں، ان کا ہوم ورک کرا رہی ہیں، گھر میں سکون کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں تاکہ ان کے گھر والے سکون، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ میں ویسٹ ہو رہی ہوں، میں ضائع ہو رہی ہوں. حالانکہ سب سے بڑی انٹیلیجنٹ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو سیو کر لیتی ہے، جو اپنے گھر کو، یعنی وہ ایک ایسی ہے جیسے پاور، ایمان بوسٹ دیتی ہے. وہ گھر میں اتنی طاقت میں ہوتی ہے، اتنی اس کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے کہ جو بھی باہر سے بے سکونی لے کر آتا ہے، بچہ بے سکونی لے کر آتا ہے تو ماں کے اندر اتنا سکون ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفر کر دیتی ہے اس سکون کو اس بچے کے اندر. ہسبینڈ آتا ہے تڑپتا تڑپتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ سکون دیتی ہے اس کو، ایمان بوسٹ دیتی ہے. لیکن اگر ماں ہی تھکی ہاری ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اپنے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، تو وہ پھر ان کو کیسے ایمان بوسٹ دے گی؟ یعنی کوئی ایک تو بندہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو سنبھالنے والا ہو. لیکن اس وقت سب نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ رزق تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، ہم جا کے خود سے ہی اس کو اکٹھا کر لیں. کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ اور سب کے ہاتھ بزی ہیں. آپ دیکھیں آپ اپنے آس پاس سب کے ہاتھ بزی ہیں، لیکن فقر جانے کا نام نہیں لیتا. دل کی بھی فقیری ہے، اور دوسری طرح سے بھی انسان کے پاس ہر وقت ڈر، ہر وقت خوف، ہر وقت اور چاہیے. آگے جا کے آپ حدیث پڑھیں گے کہ جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ قناعت سے کتنا، یعنی جو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا رزق لکھا گیا ہے، وہ رزق کسی اور کے منہ میں نہیں جائے گا. ایک ایک کوشش سے وہ رزق آپ کو مل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ 1000 کوششیں آپ کریں اور اپنے ٹائم کو اتنا مصروف کر دیں اپنے آپ کو کہ آپ کے پاس عبادت کے لیے ٹائم ہی نہ ہو. اب عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جیسے ہی اذان ہو سب سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں وضو کر کے، کیونکہ باقی کاموں میں وہ پھر برکت چلی جائے گی. آپ آپ کے کام آسانی سے ہو جائیں گے اگر آپ نے نماز پڑھ لی. سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ. ایکسٹرا نوافل کا جب موقع ملے تو سجدے کریں، جب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان صحابی کو؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے. بہترین جنت ہوگی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، بہترین جنت. اور وہ بچے کیا کہہ رہے تھے، وہ صحابی جو تھے، میں نے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی ڈو a lot of سجود so that I will be able
ٹو ٹیک یو اوور دیر. میری مدد ہو جائے گی کہ میں آسانی ہو جائے گی تمہارے لیے کہ تم ادھر چلے جاؤ. تو جتنے سجدے کر سکتے ہیں کریں. اپنے سجدوں کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہاں سے کٹ مارا ایک سنت کو چھوڑ دیا, ادھر سے ایک سنت کو نہیں. آگے آگے چلیں, 2 سے شروع کریں, 2 رکعت سے شروع کریں, پھر اس کو 4 کر دیں. رات کی نماز پڑھیں. آج کل راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد جیسے آپ پڑھتے ہیں نا 4 فرض اور 2 سنت, 2 سنت کے بعد آپ نوافل پڑھ لیں, 4 2 جتنے بھی, اور پھر اس کے بعد اپنا وتر پڑھ لیں. تو وہ رات کی نماز ہی شمار ہو جاتی ہے. اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے, اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو وہ اس وقت میں ڈال کے پڑھ لیا کریں. جب پھر راتیں لمبی ہوں گی تو پھر آپ تہجد کے لیے بھی اٹھ جائیں. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے, ٹھیک ہے نا. جو اٹھ سکتے ہیں تو الحمدللہ بہترین وقت تو وہی ہوتا ہے جو درمیانی تیسرا جو پورشن ہوتا ہے رات کا, ٹھیک ہے. تو یہ پتا ہونا چاہیے. جیسے اس میں ہے نا سورت میں من اعرض عن ذکری, ایسے کر کے نقید لہو شیطان, ایسا کر کے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دوں گا, اور پھر وہی اس کا قرین ہوگا, وہی اس کا پکا دوست ہوگا. تو جب ہم عبادت سے نعوذ باللہ منہ چراتے ہیں تو پھر ٹیلی فون شیطان بن کر ہمارے ساتھ چپک جاتا ہے, فیس بک شیطان بن کر ہمارے ساتھ چپک جاتی ہے, وہ قرین بن جاتا ہے. ہاں, آئی پیڈ ہمارا وہ قرین بن جاتا ہے, وہ شیطان بن جاتا ہے جو ہمارے پہ مسلط ہوتا ہے. ڈسٹریکشنز, جی ایک سے ایک بڑی ڈسٹریکشن موجود ہوتی ہے. تو یہ شیطان ہمارے پہ مسلط ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وقت گیا تو گیا کدھر, ہے نا. تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اللہ کے آگے تم سب فقیر ہو, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں, اور اسی سے مانگیں. یہ جو عبادت کا ہے یہ بھی تو ہم مانگتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ عبادت کے لیے بھی ایاک نستعین, آپ ہی کی مدد چاہیے. میں تو عبادت بھی نہیں کر سک رہی پوری, آپ میری مدد کر دیں, مجھے میرے دل کو غنی کر دیں. اللہ میرے فقر کو دور کر دیں, میری محتاجی کو دور کر دیں. تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا. ہمارا دین جو ہے نا وہ گلٹ فری ہے, گلٹ فری دین. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ بات کہ آپ پیچھے کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. کہاں سے آپ کو یہ ڈیل ملے گی بھائی, کہاں سے آپ یہ چیز پا سکتے ہیں کہ آپ کو معاف بھی کر دیا جائے اور آپ کی پرانی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین جو ہے وہ ہم کو کہتے ہیں کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. گلٹ فری دین, کہ آپ جب توبہ کرتے ہیں تو آپ کے دل سے وہ گلٹ چلا جاتا ہے اور آپ پوری انرجی کے ساتھ اور آگے بڑھتے ہیں. تو دعا سے اس چیز کو سٹارٹ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. اللہ مجھے اپنی محبت دے دیجئے, اس کی محبت دے دیجئے جو آپ سے محبت کرتا ہے, اس عمل کی محبت دے دیجئے جو آپ کی محبت تک لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اپنی محبت کو میرے نفس سے, میرے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ کر دیں. آپ کی محبت ہر چیز جو دنیا کی محبوب ہوتی ہے نا اس سے زیادہ محبوب کر دیں. تو جب آپ سچے دل سے یہ دعا کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا, ایک دم دھیرج مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے, انسان کو بے پرواہی آ جاتی ہے. دنیا اٹس اوکے, اگر نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, میں زندہ ہوں, میں کھا بھی رہی ہوں, پی بھی رہی ہوں, شیلٹر بھی, سب کچھ ہے میرے پاس, اور اگر وہ چیز نہ ملی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے لگی, میں مر نہیں جاتی. تو پھر بندہ فقیر نہیں رہتا نا, پھر بندہ غنی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر آپ نے کچھ شیئر کرنا تو پلیز ضرور کیجیے گا. میم جی. ایک کوشچن تھا. میرے پاس اکثر ایسی خواتین آتی ہیں مطلب ایز اے پیشنٹ کے جن کو کیونکہ اب انفلیشن بڑی بہت بڑھ گئی ہے نا پاکستان میں اسپیشلی. تو جنہیں لائک جو مدرس ہیں اور اپنے بچوں کو وقت انہوں نے ظاہر ہے دینا ہوتا ہے, گھر کے بھی کام ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز آف دا فائنینشیل کرائسس جو چل رہا ہوتا ہے دے آلسو وانٹ ٹو ورک. اور ان کو یہ ہے کہ رسک کی ظاہر ہے جب تنگی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی پھر جب اپنا وقت اس میں لگاتی ہیں کوئی جاب سرچ یا کرنا بھی شروع اگر کر دیں, وہاں پہ ان کے جب بچے نگلیکٹ ہونے لگتے ہیں نا تو وہ پھر عجیب سا مینٹل لیکن ان کو ایک وہ اسٹریس شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم ضرورت بھی ہے اور اب ہم نے خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بٹ جیسے ابھی آپ نے کہا نا تو میرے ذہن میں وہی بات چل رہی تھی کہ آپ نے کہا نا پھر وہ آپ کی کیسے انرجی رہے گی, آپ کا ٹائم ادھر لگ رہا ہے جاب میں یا آپ کی اتنا مینٹلی بھی انرجی لگ رہی ہے تو آپ بچوں کو, تو پھر جب بچے نیگلیکٹ ہوتے ہیں پھر وہ ان کی کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ بچے اب اریٹیبل ہو رہے ہیں, بچے اب کرینکی ہو رہے ہیں. اب اس میں تو پھر یہی ہے کہ ماں کو تو اپنا رول پلے کرنا ہے, بٹ وہ ظاہر ہے ایک کرائسس میں جب چل رہے ہیں تو ایسے میں پھر انہیں کیسے گائیڈ کیا جائے کہ وہ بیلنس کیسے رکھیں اور جیسے یعنی. اصل Can میں I پتہ ہے just کیا. answer that? جی Okay, بولے. جی sorry. جی اجی جان آپ کے. ڈپینڈ کرتا ہے لائک کچھ لوگوں کے لیے تو ظاہر مجبوری ہوگی, صحیح مجبوری کہ ان کو مسٹ بھی نا تھوڑا بہت اور ایکسٹرا انکم لانا پڑے گا کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا. لیکن کچھ ہے کہ ڈپینڈ آن دی اسٹائل آف لیونگ, جیسے ابھی استاد ہمارا نے کہا ہے کہ اگر یہ خواہش ہے کہ اچھا کہ میرے پاس یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو تو وہ بھی ہو, تو اس لیے تمہیں کام پر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ نا کہ وہ جو تمہارا اسٹینڈرڈ تھا اب تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, تو تم یعنی کہ اس کو کم کرنا نہیں چاہ رہے, تو اس لیے تم کام پر جانے چاہ رہے ہو, تو یعنی کہ there's a difference in that. تو اگر اس وجہ سے جا رہے ہیں تو پھر ان کو کوشش کر کے کہ اچھا ہم کہاں سے خرچ, یعنی کہ جو انکم آ رہا ہے اس کو ہم یعنی کہ کیسے اسٹریچ کر سکتے ہیں, کہاں چیزیں ہم کاٹ سکتے ہیں, یعنی کہ ضروری نہیں کہ یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو, کئی جگہوں پر آپ خرچہ کام کر سکتے ہیں. کئی چیزیں اب جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو پھر وہی کھانا جیسے پکاتے ہیں ذکر کر کے پکاؤ, ذکر کے ساتھ وضو کر کے پکاؤ, جب بانٹنا ہو تو ڈکنا دے کے بانٹو, یہاں تک کہ سارا ننگا نہ ہو, تو اس میں بھی پتہ کتنی برکت پڑ جاتی ہے. تو وہی چیزیں سے then you can stretch it more, ہر چیز یعنی کہ اچھا کہ چلو اگر اس کو میں اتنی دفعہ کرتی ہوں, اگر ٹائم تم اتنی دفعہ جیسے ڈسٹنگ پالشنگ جو بھی تم کرتے ہو جیسے بھی کرتے ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا یعنی کہ اچھا میں اتنی دفعہ کرنا ضروری نہیں ہے, میں ادھر سے ایسے کر سکتی ہوں ادھر سے ایسے کر سکتی ہوں, ان چیزوں سے. اگر کپڑے لینے ہیں بچوں کے تو چلو بالکل صحیح حساب بات ہے سے کہ یا کہاں حساب کہاں سے. میں اپنی چیزوں کو لمٹ کر سکتی ہوں تاکہ میں جی اسی رسک میں گزارا کر لوں جو میرا ہسبینڈ لا رہا ہے. اور جی پھر اگر اس کو ضرورت بھی پڑتی ہے, دیکھو کہ یہ بھی کہ اگر اول تو آپ نے عبادت پہ غور کرنا ہے کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ وچ از مسنگ جس کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی ہم پتہ غور نہیں کرتے, ہم غور نہیں کرتے ہمارے گھر کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں, ٹی وی کے اوپر کیا چل رہا ہے, گانے ناچ اور نمازیں مس ہو رہی ہوتی ہیں, بے برکتیاں تو آتی ہیں پھر. اور موسٹلی گھروں میں یہی چیز چل رہی ہے. اچھا اب اگر آپ نے جاب کرنی ہی ہے, کسی ماں نے جاب کرنی ہے, تو اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں کون سی ایسی چیز کروں جس کی وجہ سے میرے بچے جس وقت گھر ہوں تو میں بھی گھر ہوں. جب آپ دعا کرتے ہیں نا, جس لفظوں میں آپ دعا کرتے ہیں نا, وہ لفظ اللہ تعالیٰ لفظ بلفظ دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے اوپر نا ایمان کم ہو گیا لوگوں کا, دعا اور عبادت کے اوپر کم ٹرسٹ کرنے لگ گئے ہیں اور اپنی کوششوں پر ٹرسٹ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب نہیں آ رہا ہوتا یہ نہیں غور کرتے کہ شاید عبادت میں کمی کی ہے, بلکہ یہ سوچنا شروع کرتے تھے کیسے ہم زبردستی اب وہ رزق حاصل کر لیں جو ہم کو نہیں مل رہا. یہی تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا ہے, یہی تو بات ہو رہی تھی کہ what think where your عبادت is missing, اس کھانے کو فٹ کریں گے, ورنہ یہ پزل کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہونے والا. یہ پزل تبھی کمپلیٹ ہوگا جب آپ ہر پیس کو اس کی جگہ پر رکھیں گے, اور ہم عبادت کو اپنی جگہ پر نہیں رکھ رہے ہوتے جس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے.
اور یہ من حیث القوم اب یہ آ گئی ہے، کیونکہ زیادہ تر میجورٹی نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے نا تو یہ دوڑ تو نہیں ختم ہونے والی. ہر گھر کی عورت کام کرے گی، ہر گھر کی عورت کام کرے، جب تک پلٹیں گے نہیں اللہ کی طرف. ہسبینڈ بھی پلٹے، بیوی بھی پلٹے، سجدے کریں، دعائیں کریں، اور آپ یقین کریں کہ تھوڑے میں گزارا ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کی طرف غور کرے، اور اگر جاب کرنی ہی پڑ رہی ہے تو ایسی جاب کرے جس میں اس کے بچے نگلیکٹ نہ ہو، تھوڑے آورز کی کر لے، تھوڑے دنوں کی کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرے. انشاءاللہ باذن اللہ اپنی خواہشات کو لمٹ کرے. یہاں تو کپڑوں پہ ہی نہیں اپنی آپ نہیں لمٹ لگا سکتے کہ بھائی نہیں پہننے ہی پہننے، اتنے زیادہ جوڑے تو ہونے ہی چاہیے. ہر گرمی میں نئے کپڑے بنانے کی نہیں ضرورت، اب پچھلے کپڑوں کو استعمال کریں. لیکن چونکہ واقعی وہ باجی جان کا بات صحیح ہے کہ آپ نے سٹینڈرڈ اپنا اگر اتنا ہائی کر لیا ہے کہ اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ 4 دفعہ پہنا ہوا کپڑا 5ویں دفعہ پہنوں گی تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ غریب ہو گئی ہے، تو پھر اب تو مجھے جوڑا چاہیے، اور اس کے لیے پھر مجھے کیا سیکریفائز کرنا ہے. اپنے بچوں کی طرف جو میں توجہ دے رہی ہوں، اپنے گھر کی طرف توجہ دے رہی ہوں، وہ سیکریفائز کرنا پڑے گا، اور پھر اس دوڑ میں شامل ہونا پڑے گا. جزاک اللہ خیر آنٹی، بہت اچھا آپ نے آنسر کیا. اینڈ آئی گیس کہ ایک کمپٹیشن کی فضا بھی آ جاتی ہے، لائک لڑکیاں کیوں، اور میں ان کو ظاہر ہے ہماری وہ پلیس بھی نہیں ہے کہ وی پاس آن ججمنٹس، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیم. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اتنی اسٹرگل کر کے اپنا کریئر بنایا ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگر ایک لڑکی ہے، اس نے اتنی محنت کی، ڈاکٹر بنی، ہاؤس جاب کی، اب اس کے بچے جب ہو گئے تو وہ کتنے سالوں سے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہے. اب یہ ہے کہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے کہ بھائی میں نے جو اتنی پڑھائی کی تھی یا محنت کی تھی اور یہ لوگ ڈاکٹر بہو لے کر آئے تھے، تو مجھے اب کام بھی کرنے دیا جائے. تو وہ اکثر پھر ان کو یہ بھی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ان لاز یا گھر والے نہیں مان رہے. لیکن انہوں نے چونکہ کریئر اورینٹڈ ایک مائنڈ سیٹ ان کا ہوتا ہے، ایک انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی گروم کرنا ہوتا ہے، کہیں یہ بھی ایک خواہش آتی ہے. بٹ وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ بچے بھی تو انویسٹمنٹ ہیں. مطلب اگر تھوڑا سا سیکریفائز، تھوڑا نہیں ویسے یہ ایک بڑا سیکریفائز ہے اپنا پورا دینا، خواہش اور اپنا ڈریم تھوڑا دیر کے لیے قربان کرنا. بٹ اگر بچوں کی واقعی ہم سوچیں نا کہ ایک بچے کا پورا اس کی گرومنگ، اس کی پرسنالٹی، اس کی کیریکٹر بلڈنگ، نیشن پہ بھی اس کا اثر جائے گا، آگے کی جنریشن پہ اثر جائے گا، تو آپ ایک بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہو. تو اٹس اسٹرگل، یو رائٹ کہ اس کام کو نا بڑا سمجھتے نہیں ہے نا، یعنی وہ سمجھتی ہیں کہ میں اگر جاب کر لوں گی، اور میں نے جو اتنی تعلیم حاصل کی ہے، وہ اتنی تعلیم آپ نے اسی لیے حاصل کی ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے بچوں کو کتنی چیزیں سائنٹیفکلی سمجھا سکتے ہیں جو عام عورت نہیں سمجھا سکتی. ایک ڈاکٹر ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایمان کے ساتھ اتنے زبردست طریقے سے جوڑ سکتی ہے جو دوسری عورت نہیں جوڑ سکتی. تو آپ کا بچہ ایکسٹرا ٹیلنٹڈ بچہ ہو جائے گا، اور آپ کے انویسٹمنٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو میرا کریئر ہے وہی میں اسی طریقے سے کروں گی تو ہی میں کامیاب ہوں گی. لیکن اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ڈائریکشن ذرا سی چینج کرنی ہے، اور آپ نے حکمت سے سوچنا ہے کہ نہیں، میں ضائع نہیں ہو رہی. I am the most beneficial person and I'm using my knowledge, my education in the right way. Right now میرے بچوں کو اس کی ضرورت ہے. جیسے ہی بچے ہائی اسکول میں جاتے ہیں then the thing is done. آپ نے آرام سے اپنی جاب کریں، آپ کے آورز لمبے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ ٹائم آپ نے چھوڑ دیا جو بچوں کی گرومنگ کا ہے، اور پھر بعد میں آپ نے کہا اللہ آؤ میں اب تمہیں ٹرین کرتی ہوں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا دین اور ایمان ہے، وہ نہیں پکڑے جاتے. جب پکڑنے کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ پکڑتے ہیں، اور بعد میں آپ چھوڑتے ہیں سمندر میں دنیا کے. تیراکی سکھا کے ارلی ایج میں بچوں کو ان کے اوپر انویسٹ کر کے ٹائم آپ ان کو جیسے سوئمنگ سکھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ سوئمنگ پول میں تیرے یا سمندر میں جائے، ڈوبے گا نہیں انشاءاللہ تعالی، اس کو میں نے سوئمنگ سکھا دی ہے. تو اسی طرح وہ مائیں جو ارلی ایج میں بچوں کے اندر انویسٹ کر دیتی ہیں اپنا ٹائم، اور اچھا سا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، دل کے ساتھ لگاتی ہیں، چڑچڑے پن کے ساتھ نہیں کہ مائی گاڈ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم ود یو گائز، لک ایٹ ہاؤ ٹیلنٹڈ آئی ایم اینڈ ہاؤ کوالیفائڈ آئی ایم.
and look what I'm doing, just like a lay person. No. Be happy, be proud, be satisfied that you are using your education in the right way. Can और I अगर फिर हम उसके बाद I'd like to अगर हम respond. ये सोच लें हुमैरा जी अस्सलाम वालेकुम, अगर वालेकुम हम ये सोच लें कि हम वी आर रेजिंग ह्यूमैनिटी, लाइक हम इतना बड़ा जॉब अल्लाह ने दिया है, बट वी टेक दैट सो लाइटली, पूरी ह्यूमैनिटी का जॉब हमारे ऊपर आ गया है। एक अच्छा बच्चा कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस इन द सोसाइटी, और एक खराब बच्चा कैन मेक सच अ बिग डेट्रीमेंटल इफेक्ट इन द सोसाइटी। ये क्यों बिल्कुल नहीं हम सब सोचते कि इवन वन चाइल्ड भी है, उसको भी हम अच्छा रेज कर लें, वो सोसाइटी और फिर उसके बच्चे अच्छे बनेंगे, उसके आसपास अच्छे असरात होंगे। बट हम ये नहीं सोचते कि हमारे को अल्लाह ने इतनी बड़ी ड्यूटी दी है टू रेज ह्यूमैनिटी। इतना बड़ा रुतबा है, लाइक यू नो, सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी टेक इट सो लाइटली। और ये ना Unfortunately. सोचे कि आपकी एजुकेशन जाया हो रही है, बिकॉज Of जब वो course ये not, सोचते हैं ना कि yeah. मैं जाया हो रही है, तो फिर उनको वो चिड़चिड़ा रिजेंटमेंट आ पड़ जाता है ना, फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम्म, इट्स लाइक ये हमारा रिज़्क है ना। आपने जैसे कहा कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, यू नो, खुश हो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क दिया है। यानी कि जब वो बच्चे हैं, वो रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें दिया गया है, और इस रिज़्क को अब आपने इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। तो यानी कि ये जो तुम्हारी औलाद है, ये सबसे इट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू एवर yeah, गोना हैव इन योर होल लाइफ। तो यू नो, तो बजाय इसके कि अच्छा कि मैं तो ज़ाया हो रही हूँ, तो मैंने इतना पढ़ाई की थी, तो वो जो जैसे आपने कहा, पढ़ाई इनके ऊपर सर्फ करो ना, इनके ऊपर खर्च करो, इनके ऊपर इस्तेमाल करो ना, इनको सिखाओ कि क्योंकि हर माँ अगर सही तालीम याफ्ता हो और अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करे, तो हमारी सारी माशाल्लाह माशरे के प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मसला तो यही है कि यानी कि अक्सर लोग यानी कि इल्म वाले नहीं होते, तो फिर वो सिखा अब नहीं ये सकते। अब ये आप देखें कि इस वक्त जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस बच्ची का रिश्ता हो जाए, और बच्चियां टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन जब लड़का ये कहता है कि प्रोफेशन तुम्हारा क्या है, कितना अर्न कर रही है, तो एकदम उसका इमेज जो है ना वो जीरो हो जाता है लड़की की नजर में, कि अगर मैंने बाद में भी कमाना है, तुम्हारी नजर मेरी कमाई के ऊपर है, तो यू नो व्हाट, यू आर नॉट अ मैन एनी मोर, you just go and do whatever you like, but I'm not Yeah, gonna that's marry good you. though. Yeah, ऐसे होना चाहिए, because like अगर यही उनका सबसे अहम सवाल है, तो फिर वो यानी कि वो रिश्ते के काबिल नहीं है ना, फिर उनकी आप सोच ये ही देखिए ना, अपने बच्चों को किस सोच के साथ, लड़के को किस सोच के साथ आपने उनको कवाम ही नहीं बनाया, वो मिस्कीन आधी लड़की आधा लड़का बन गया, और वो बड़ा होके भी ये सोच रहा है कि मुझे सहारा चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। तो यानी अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बनाया है, और औरत को यही कौम को बनाने वाली, एक मिल्लत को क्रिएट बनाने वाली चीज बनाया है। तो औरत अपना काम करे, मर्द अपना। अब जब मर्द ने अपना काम नहीं किया, तो औरत भी अपना काम नहीं कर रही, तो सारे अपने यानी मिस मैनेजमेंट हो रही है, और बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से। जी, किसने हाथ खड़ा किया, आप बोले। सिस्टर मैं बस ये कहना चाह रही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। ये एक टॉपिक पे जो आप बात कर रही थी, मैंने बचपन में ना, मेरी नेबर थी जो मतलब जो एम्प्लॉय नेबर की मम्मी, वो एम्प्लॉयड थी, काफ़ी वेल ऑफ थे। तो हर वक्त जैसे मेरे दिमाग में यही ख्याल होता था कि माशाल्लाह ये लोग कितना वेल ऑफ हैं। तो और इन कंपैरिजन जब मैं अपने हाउस होल्ड को देखती, तो मम्मी वाज अ हाउसवाइफ। तो इस तरह एक मेंटल ये पिक्चर ये बना कि शायद जब लेडीज जॉब हो तो अच्छा, हम मतलब लाइफ अच्छा होता है। अब जब मैं उनकी बेटी से एक बार बात कर रही थी, तो शी वाज सेइंग कि आई मिस आउट हैविंग पर्सनल टाइम विद माय मॉम, बिकॉज़ शी इज ऑलवेज पर होती हैं। तब मैंने सोचा कि अरे इस तरह भी होता है कि मॉम तो हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल होती हैं, लाइक आई नेवर हैड दैट पिक्चर कि मॉम अवेलेबल नहीं होती। तो जब फ्रेंड ने ये बताया कि आई विश माय मॉम वाज मोर अवेलेबल फॉर मी, एंड ग्रोइंग अप एंड व्हेन वी ग्रो फर्दर, तो हमने ये देखा कि उनके बच्चों की शादी डिले हो गई, कि बराबर क्वालिफाइड थी, जैसे हम क्वालिफाइड थे उस तरह वो भी क्वालिफाइड थी, पर तीनों बच्चों की शादी डिले हो गई। किस तरह क्या हुआ, वी कुड नेवर फिगर आउट, बट
جو مطلب جو بات مجھے سمجھ میں آئی کہ جب موم ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں بچوں کے لیے تو ان کی ایجوکیشن، ان کی شادی، یہ ساری معاملے پیرنٹس بیٹر ہینڈل کر پاتے ہیں ان کمپیریزن ٹو اے موم ہو از ڈسٹریبیوٹیڈ ہاؤس ہولڈ اینڈ ادر ریسپانسبلٹیز. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں کہ بچے ایز اے بچہ آپ نے کیسا فیل کیا، لیکن آپ کو ریالٹی دیکھی نا کہ ماں گھر میں آپ کو تو کوئی یہ پرابلم ہی نہیں تھی کہ امی کو امی آواز دی اور امی نے حاضر ہو جانا ہے. اور یعنی وہ ماں جو ہر وقت آپ کے آس پاس آپ کی اویلیبل ہو اور آپ کو ود ان آپ کی ریچ ہو، اور ایک وہ ماں جو آپ کے لیے، آپ اگر تنہا ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں اور وہ نہیں ہے تو آپ نے کسی اور کے ساتھ رابطہ کیا ہے، تو یہ تو گھر میں، ایسے گھروں میں تو فرق ہوگا نا، فرق ہوگا. سو انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا فوکس کیا ہے؟ دعا کے اوپر. اپنی عبادت اچھی سے کریں، دنیا کے کام کریں، کوئی منع نہیں کیا، دنیا کے کام نہ کرنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، لیکن عبادت کی قیمت پر نہیں، عبادت کی قیمت پہ نہیں کہ عبادت کو چھوڑ کے دنیا کریں گے تو پھر کوئی کہیں کے نہیں رہیں گے. عبادت اپنی پوری کریں، دعائیں مانگیں برکت کی، قناعت کی، رحمت کی، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب آسانیاں کرے گا. ہم تو دعا کرتے ہیں سب گھروں کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ حقیقت سب کو دکھا دے، عورتوں کو یہ حقیقت بتا دے. جوان بچیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر اور مائیں جاب پر ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی بچیاں کہیں اور ہی رابطے کریں گی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق حق کر کے دکھا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو فالو بھی کریں، اور باطل باطل ہی ہم کو دکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے، آسانیوں سے بھر دے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر فار شیئرنگ یور تھاٹس. دس لک سو گڈ. مجھے اتنا مزہ آتا ہے آپ کی آوازیں سن کے اور آپ کے ریفلیکشن سن کے، کیونکہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہوتی جو آپ کے پاس ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر جی. السلام علیکم.